السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور پڑھائی اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ اور میں بہار بورڈ کلاسز پر آن لائن کی پڑھائی کراتا ہوں۔ اگر آپ پہلی بار بہار بورڈ کلاسز کے ساتھ آپ جڑ رہے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں یہاں پر بہار بورڈ جو پریکشا 2025 کا آنے والا ہے میٹرک کا، میں اس کا اردو کا تیاری یہاں پر کراتا ہوں، اور اس سے پہلے کچھ ویڈیو میں ڈال چکا ہوں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو آپ اسے جا کر کے دیکھ لیجئے۔ اس میں اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے، ایک ایک چیز کو اس میں سمجھا کر کے بتا کر کے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ کچھ اردو کے گرامر کو پڑھا دیے جائیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ رکھا ہے، دھیان دیجئے گا۔ لکھا ہے کہ اردو گرامر 10th کلاس بورڈ ایگزام 2025 کے لیے، یعنی ابھی جو 2025 کے ایگزام آنے والا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کا شاید آن لائن کہیں پڑھنے کے لیے اچھا ویوستھا نہیں ہے۔ تو آپ ہمارے ایک ایک چیز کو پڑھ کر کے آپ مکمل طور سے اردو میں اچھے نمبرات لا سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ہر اس چیز کو جو کمی رہتی ہے میں اس کو پورا کر دیتا ہوں، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک ورڈ کو، ہر چیز کو میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ اب وہاں پر لکھا ہے کہ اردو گرامر، اس سے پہلے میں نے شبنم کمالی، حمد خدائے عز و جل اور حمد کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اس کا آبجیکٹو کوشچن اور سبجیکٹو کوشچن بھی کرا دیا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو نہیں ملا ہے تو آپ جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ تو آج میں نے سوچا کہ اردو گرامر کچھ پڑھا دیا جائے، کیونکہ اردو گرامر سے بھی کچھ کوشچن پوچھ لیے جاتے ہیں۔ اب دھیان دیجئے گا، کہہ رہا ہے کہ اعراب، کیا چیز؟ اعراب، یعنی اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس میں اعراب لگا رہتا ہے، کہیں پر زبر، کہیں پر زیر، کہیں پر پیش، کہیں پر تشدید، کہیں پر جزم، کہیں پر مد، کہیں پر وقف رہتا ہے۔ تو آخر اس کو ہم لوگ کیسے پہچانیں گے کہ یہ کون سا اعراب ہے؟ اعراب کے کیا کچھ نام بھی ہوتے ہیں؟ اگر آ جائے فتحہ اور آپشن دے دے، فتحہ کسے کہتے ہیں، زبر کو، زیر کو، پیش کو، تشدید کو، تو آپ کس پر ٹک لگائیے گا؟ اگر آپ کو معلوم رہے گا تب نہ ٹک لگائیے گا۔ تو ہم وہی اعراب کے بارے میں پڑھا رہے ہیں کہ اعراب وہ یہ علامت ہے، یعنی اعراب یہ وہ علامت ہے جو حروفوں میں حرکت، کیا چیز؟ حروفوں میں کوئی حرف ہوگا، اس میں حرکت، چاہے وہ زبر ہو، چاہے وہ زیر ہو، چاہے وہ پیش ہو، چاہے وہ تشدید ہو، چاہے وہ جزم ہو، چاہے وہ مد ہو، چاہے وہ وقف ہو۔ اب جان دیجئے کہ یہ وہ علامت ہے جو حروفوں میں حرکت، کیا چیز؟ حرکت پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے، یعنی یہ وہ علامت ہے جو حرفوں میں کیا ہے کہ حرکت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زبر، اب زبر دیکھے ہوں گے تو زبر کہاں رہتا ہے؟ زبر تو نیچے نہیں رہتا ہے، زبر یہ اوپر رہتا ہے۔ تو اب ہو گیا زبر، مثال میں زیر، مثال میں پیش، مثال میں تشدید، اور مثال میں جزم، مثال میں تنوین، یعنی تنوین رہتا ہے، لکھنے پڑتے ہیں کہ تنوین، دو گو زبر، دو گو زیر، دو گو پیش، تو تنوین ہو گیا۔ اب زبر، زیر، پیش، تشدید، جزم، تنوین، مد، وقف بھی آتا ہے۔ تو اب معلوم چل گیا اعراب کسے کہتے ہیں۔ تو یہ وہ علامت ہے جو حروفوں میں حرکت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی ایک علامت ہوگی جو حروفوں کے درمیان کیا ہے کہ اس میں حرکت پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی آپ اس میں دیکھیں گے تو زبر، زیر، پیش، تشدید بھی مل جائے گا۔ تو اب اعراب معلوم چل گیا، اعراب یعنی حرکت پیدا کرنے کے لیے جو حروف لکھے ہوئے ہوں گے اس کے اندر کیا ہے کہ حرکت پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے مثال کو پیش کر دیا گیا، زبر، زیر،
पेश, तस्दीर, जज्म, तनवीन वगैरह मद वगैरह को। अब ध्यान दीजिएगा कि जबर किसे कहते हैं। जबर क्या होता है, यानी अब जबर की डिफिनेशन, जबर की तारीफ। तो जबर ये वह अलामत है जो किसी हर्फ, यानी कोई हर्फ होगा जो हर्फ के ऊपर, किसके ऊपर, हर्फ के ऊपर आता है। जब भी जबर आएगा तो जबर हर्फ के नीचे नहीं बल्कि हर्फ के ऊपर आएगा। तो अब कह रहा है कि ये वो अलामत है जो किसी हर्फ के ऊपर आता है और उस हर्फ को क्या कहते हैं, फतहा कहते हैं। क्या कहते हैं, फतहा कहते हैं। तो अब मालूम चला जबर को फतहा भी कहा जाता है। अगर दे दे कि फतहा किसे कहते हैं तो फतहा जबर को कहते हैं। या जबर का दूसरा नाम क्या है, जबर का दूसरा नाम फतहा है। तो अब मालूम चल गया आपको कि जबर ये वो अलामत है, ये वो एराब है जो किसी हर्फ के ऊपर आता है और उस हर्फ को फतहा कहते हैं, फतहा भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे अलिफ जबर अ, बा जबर ब, ता जबर त, हा जबर हा, नून जबर न, दाल जबर द वगैरह वगैरह। यानी क्या है कि ये सब के सब जबर है जो कि हर्फ के ऊपर आते हैं। जबर कभी भी हर्फ के नीचे नहीं आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जेर, क्या चीज, जेर। अब जेर यानी आप पढ़े होंगे अलजर ए, बाजर पे, ताजर ते। तो अब कह रहा है कि ये वो एराब है। क्या है, ये एराब है, यानी ये एराब है जो किसी हर्फ के नीचे आता है। क्या आता है, हर्फ के ये नीचे आता है। अब उसे कसरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अब जेर को क्या कहते हैं तो कसरा कहते हैं, जबर को फतहा और जेर को कसरा कहते हैं। तो ये वो एराब है जो किसी हर्फ के नीचे आता है और उसे कसरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अलिफ जर ए, बाजर बे, शिंजर से वगैरह। यानी क्या है कि कभी भी जेर आएगा तो हर्फ के नीचे ही रहेगा और जब जबर आएगा तो हर्फ के ऊपर रहेगा। और जबर का दूसरा नाम फतहा और जेर का दूसरा नाम कसरा है। ये मालूम चल गया आपको, भूलने वाली चीज है नहीं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जबर और जेर में फर्क। जबर मतलब जो हर्फ के ऊपर हो, जेर मतलब जो हर्फ के नीचे हो। जेर का दूसरा नाम कसरा और जबर का दूसरा नाम फतहा है। उसके बाद पेश, उसके बाद पेश ये वह एराब है। क्या, ये वह एराब है जो किसी हर्फ के ऊपर आता है और लफ्ज में क्या करता है, गोलाई पैदा कर देता है। यानी मान लो कि ये जबर था, अब इसमें क्या कर दिया, गोलाई पैदा कर दिया। सीधा बात लिखा है कि ये वह एराब है जो किसी हर्फ के ऊपर आता है और लफ्ज में क्या कर देता है, गोलाई पैदा कर देता है। लफ्ज में गोलाई पैदा कर देता है। अलिफ पेश ओ। अब ध्यान दीजिएगा, जज्म ये वह अलामत है। क्या है, ये वह अलामत है जो दो हर्फों को मिलाने में मदद करता है। क्या करता है, दो हर्फ होगा उसको मिलाने में मदद करेगा। यानी मालूम चल गया कि जज्म ये वो अलामत है जो दो हर्फों को मिलाने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे दिन, इन, गम वगैरह। यानी दिन हो गया, इन हो गया, गम वगैरह हो गया। तो अब जज्म क्या करता है, जज्म दो हर्फों को मिलाने के में मदद करता है। तो अब आपको इतना मालूम चल गया होगा। ध्यान दीजिएगा एक बार, एराब ये वह अलामत है जो हरूफों में हरकत पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जबर, जैसे मिसाल जबर, जेर, पेश, तस्दीर, जज्म, तनवीन। जबर ये वह एराब है जो किसी हर्फ के ऊपर आता है और उस हर्फ को फतहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्फ को फतहा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जेर ये वह एराब है जो किसी हर्फ के नीचे आता है और उसे कसरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कसरा भी कहते हैं। अब पेश ये वह एराब है जो किसी हर्फ के ऊपर आता है और लफ्ज में गोलाई पैदा कर देता है और इसे क्या कहते हैं, इसे जम्मा भी कहते हैं। इसे और इसे सम्मा भी कहते हैं। जम्मा मतलब क्या होता है, पेश होता है, यानी इसे जम्मा भी कहते हैं। जज्म ये वह अलामत है जो दो हर्फों की, कितने हर्फों, दो गो हर्फ होगा और दो हर्फों क्या करेगा, मिलाने की में मदद करेगा। मान लो दाल एक अलग हर्फ, नून एक अलग हर्फ,
ان دونوں کیا کر دیا, ملا دیا, ہو گیا دن. اس کے بعد الف ایک الگ نون ایک الگ حرف, تو اب دونوں کو ملا دیا, کیا کر دیا, ان کر دیا. غین ایک الگ حرف, میم ایک الگ حرف, دونوں کو ملایا, کیا کر دیا, غم کر دیا, وغیرہ وغیرہ. تو اتنا آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا, اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ابھی باقی ہے تشدید اور تنوین اور مد وقف وغیرہ. ابھی اس کو مٹانے کے بعد میں اس کو ابھی نوٹ کروں گا. آپ اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ آپ کو لکھنے میں دقت نہ ہو. اس کے بعد دیکھیے تشدید کیا چیز ہے. تشدید کسے کہتے ہیں. تشدید یہ وہ 300 سے ہے. کتنے سو سے, 1 2 3, کتنے سو سے, 300 سے ہے. 300 سے والی علامت ہے. کیا ہے یہ تشدید, 300 سے والی علامت ہے جو کسی حرف کے اوپر آتا ہے اور اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. کتنے بار, 2 بار. یعنی جو تشدید ہے اس تشدید کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. کتنے بار, 2 بار پڑھا جاتا ہے. تو یہ وہ 300 سے والی علامت ہے جو کسی حرف کے اوپر آتا ہے اور اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. جیسے مثال اما, ابا, انا, اللہ وغیرہ. یعنی یہ اما میں دیکھیے تشدید ہے, اس کو 2 بار پڑھا جا رہا. اما, ابا, یعنی با کو کتنے بار, 2 بار پڑھا جا رہا. کیوں, تشدید ہونے کی وجہ سے. تو تشدید یہ وہ 300 سے والی علامت ہے جو کسی حرف کے اوپر آتا ہے اور اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. کتنے بار, 2 بار. دھیان دیجیے گا. تنوین کیا چیز, تنوین یہ وہ علامت ہے جو کسی حرف کے اوپر یا نیچے آتا ہے. یہ تنوین ہوگا چاہے وہ حرف کے اوپر آئے گا یا تو نیچے آئے گا. تنوین اوپر اور نیچے دونوں جگہ آتا ہے. تو یہ وہ علامت ہے جو کسی حرف کے اوپر یا نیچے آتا ہے اور اس کی آواز نون جیسا, کیسے, نون جیسا دیتا ہے. جیسے مثلا نون گننا ہو رہا ہے. عموماً نون جیسا ہو رہا ہے. حسدن, تو یہ کیسا ہے, نون جیسا اس کی آواز آ رہی ہے. تو تنوین یہ وہ علامت ہے جو کسی حرف کے اوپر یا نیچے آتا ہے اور اس کی آواز نون کی جیسا, کیسا, نون کی جیسا آتا ہے. جیسے حسدن, عموماً, مثلا. آپ دھیان دیجیے گا. مد یہ وہ علامت ہے جو الف کے اوپر, مد کہاں آتا ہے, الف کے اوپر آتا ہے. تو مد یہ وہ علامت ہے جو الف کے اوپر آ کر اس کی آواز 2 الف کے برابر, کتنا, 2 الف کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی جب مد رہے گا نا, اور مد جب الف پر آئے گا تو الف کو 2 مد کے برابر, 2 الف کے برابر کیا کر دے گا, اس کو پڑھا جائے گا. جیسے مثال آم, آگ وغیرہ. یعنی آم. اب یہ وہ علامت جو الف کے اوپر آتا ہے. کیا دیکھو, الف کے اوپر آیا, الف پر مد آیا. اب کرا اس کی آواز, کس کی, الف کی آواز 2 الف. اب آم, کیا, آم, الف کے 2 الف کے برابر ہو جاتا ہے. کتنا, 2 الف کے برابر ہو جاتا ہے. آم ہو گیا, آگ ہو گیا. دھیان دیجیے گا. وقف کیا چیز, وقف یہ وہ علامت ہے, یہ بھی ایک علامت ہے جو جزم کی طرح ہوتا ہے. کیا چیز, یہ بھی جزم کی طرح ہوتی ہے. بس فرق اتنا ہے, فرق اتنا ہے کہ اس میں 2 ساکن, کتنا ساکن, 2 ساکن. اور جزم میں 1 ساکن اور وقف میں 2 ساکن ہوتے ہیں. مان لو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور لاسٹ والا بھی ساکن, تو کیا ہے, اس کو بھی ساکن کیا جاتا ہے. یعنی اگر اس پر اعراب بھی لگا ہوا ہے, اگر رکنا ہے تو اس کو بھی ساکن کر دیا جاتا ہے اگر اس سے پہلے ساکن ہے تب. جیسے 2 ساکن حرف آتے ہیں, جیسے دست, کیا چیز, دست, گوشت, لفظ وغیرہ. تو اب معلوم چل گیا آپ کو, وقف یہ وہ علامت ہے جو جزم کی طرح ہوتی ہے اور اس میں کتنے ساکن, 2 ساکن ہوتے ہیں. ساکن مطلب جزم ہوتے ہیں. جیسے دست, گوشت, لفظ. ایک بار ریپیٹ کر لیجئے اس کو. تو تشدید یہ وہ 300 سے والی علامت ہے جو کسی حرف کے اوپر آتا ہے اور اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. کتنے بار, 2 بار. جیسے اما, ابا, انا, اللہ وغیرہ. تنوین
یہ وہ علامت ہے جو کسی حرف کے اوپر یا نیچے آتا ہے اور اس کی آواز نون جیسا دیتا ہے. کیسا؟ نون جیسا دیتا ہے. مثلا عموماً، حسداً وغیرہ. اب مد یہ وہ علامت ہے جو الف کے اوپر اس کی آواز دو الف کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی الف کے اوپر آ کر اس کی آواز دو الف برابر ہو جاتی ہے، جیسے آم، آگ وغیرہ. وقف یہ وہ علامت ہے جو جسم کی طرف ہوتی ہے. فرق اتنا ہے کہ اس میں دو ساکن حرف آتے ہیں، دست، گوشت، لفظ وغیرہ. آج یہ کلاس تھا کیسا؟ اردو گرامر 10th کلاس بورڈ ایگزام 2025 کے لیے. تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.